ویلکم بیک جی، ایک بار پھر خوشامدید کہتے ہیں آپ کو صبح کی سوچ میں، اور اب بات کرتے ہیں اندرونی سیاست اور انتخابات کی۔ نگراں وفاقی کابینہ نے عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ خیال رہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے عام انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کے لیے پاک فوج کی خدمات کے حوالے سے سمری کابینہ کو بھجوائی تھی۔ بالکل جی، اور کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری منظور بھی کر لی ہے۔ اس کے تحت 2,77,000 پاک فوج کے افسران اور اہلکار الیکشن میں تعینات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی عام انتخابات میں اپنی جو ان کے فرائض ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ دوسری جانب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو وہ انتقام لیں گے جس کا اندازہ ہی نہیں۔ ان کی سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، بلومبرگ کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے۔ سیاسی مخالفین کے مقابلے نواز شریف کے دور میں معاشی کارکردگی بہترین اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ملکی سیاست اور انتخابات پر اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار کامران خان صاحب۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ جی وعلیکم السلام۔ کامران صاحب، آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا کامران صاحب، یہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا جو ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں جس پہ وہ میاں نواز شریف کی بڑی تعریف کریں، جن کے ساتھ انہوں نے مل کے 16 ماہ حکومت بھی کی تھی۔ یہ ذرا دیکھتے ہیں ہم لوگ ناظرین۔ میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی۔ میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا، بہنوں کو گرفتار کرنا، یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا۔ کہ یہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ فکر ہے تو چوتھی بار کیسے اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں عوامی راج قائم کریں، کسانوں کا حکومت ہو، مزدوروں کا حکومت ہو، نوجوانوں کا حکومت ہو، غریبوں کا حکومت ہو، تو پھر ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بہت ہی عظیم بیان دیے ہیں بلاول صاحب نے۔ کامران صاحب، مزدوروں کی حکومت ہو، کسانوں کی حکومت ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کسی دور میں پاکستان میں؟ مجھے تو لگتا ہے جب جب حکومت آئی ہے سب سے پہلے انہی لوگوں کی شامت آئی ہے۔ دیکھیے، آپ اس وقت جس فیز سے گزر رہے ہیں، یہ 10 دن بعد یا 12 دن بعد الیکشن ہونا ہے، 2 ہفتے سمجھ لیجئے۔ تو ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں اس میں یہ والا میوزک جو ہے وہ آپ کے کانوں کو بالکل بہت بھلا لگے گا، اور سب طرف سے، یعنی ہر پولیٹیکل کوارٹر سے، صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہر طرف سے اسی طرح کی بات ہوگی، میری، آپ کی، مزدوروں کی، غریبوں کی۔ یہ نعرے جو ہیں یہ ظاہر ہے انتخابی نعرے ہیں اور یہ سننے کو ملتے ہیں۔ یہ اچھی لپ سروس ہوتی ہے جی، میں تو اسے لپ سروس کہتا ہوں، کیونکہ زبان سے کہنے کو بڑا آسان ہوتا ہے، اور یہی وہ بیسیکلی آپ کا منشور ہو یا آپ کی ریلی ہو یا آپ کا نیریٹو ہو، یہی نعرے ہوتے ہیں اسی طرح کے، کیونکہ غریبوں کے ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ ہمارے میجورٹی جو ہے وہ غریبوں کی ہے، جو میجورٹی ووٹ ہے وہ بھی غریبوں کا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ غریبوں کی بات کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نیریٹو جو ہے وہ چل نہیں سکتا نا۔ وہ کیسے بلاول صاحب کہیں گے کہ جی یہ یہاں پہ اشرافیہ کی حکومت ہوگی، ایرسٹوکریسی یہاں پہ رول کرے گی، اور یہاں پر جو ہے وہ امیروں کی حکومت ہوگی۔ یہ ووٹ چونکہ اس وقت غریبوں سے چاہیے، تو مخاطب جو ہیں وہ بھی غریب ہیں، اس لیے غریب کے ہی ویلفیئر کی بات جو ہے وہ ہونی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور یہ ہماری ڈیموگرافیکل فیگرز جو ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ چونکہ پاپولیشن کی میجورٹی وہ دے آر مطلب ہے وہ پاورٹی لائن پہ ہے، پاورٹی لائن سے نیچے ہے، تو اس لیے اس میجورٹی کو ایڈریس کرنا ہے تو انہی کے حقوق کی بات ہوگی، انہی کی فلاح کی بات ہوگی، اور انہی کوئی جو بھی خواب دکھانے ہیں یا سبز باغ دکھانے ہیں وہ انہی کو دکھانے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ والے نعرے جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف بلاول صاحب نہیں، ساری پارٹیوں کے آپ نکال کے دیکھ لیجئے تو وہ
इस वक्त सभी गरीबों के हमनवा होंगे। अच्छा कामरान साहब, इसमें हैरत की बात तो ये कि गुज़िश्ता कुछ रोज से ना हमने जो बिलावल साहब का रिस्पांस देखा है या उनके जो बयानात देखे हैं, उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप वो जिक्र कर रहे हैं और उसके लिए हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। कल भी जो उन्होंने बयान दिया कि नवाज शरीफ जो है वो इंतकाम लेगा अगर वो आते हैं इक़्तिदार में। अब इंतकाम की बात जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं, तो ये अचानक से हमदर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहाँ से आ गई उनके दिल में? ये क्या आज़ाद उम्मीदवारान जो है उनके वोट्स या उनके लिए उनको बाद में जो है वो अपने साथ शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है, इसलिए ये सब बयानिया बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बिलावल साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी मुकाबला है सिर्फ उनका शेर के साथ, तीर से शिकार करेंगे शेर का। यानी वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मुकाबला है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जो है, वोट बैंक का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि उनके साथ हमदर्दी करके उनका वोट जो है वो इस वक्त लिया जाए। और चूंकि और ये भी सूरत हाल भी आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो इनका पार्टी सिंबल है वो भी नहीं मिला, तो इससे भी वो ये चाह रहे हैं कि जी एक, और उसको इलेक्शन कमीशन ने पार्टी रजिस्ट्रेशन भी नहीं जारी की, तो वो इस लिहाज से भी वो ये चाह रहे हैं कि जो ये टूटे हुए या बिखरे हुए वोट हैं ये उनके पास आ जाएं। और पंजाब में तो खास तौर पर उनको इसकी बहुत जरूरत है। यानी अगरचे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिलावल ने कि वो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे और लाहौर के एक हलके में जहां वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वहां उनका मुकाबला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अता तारड़ के साथ होगा, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई भी हलका हो, सिवाय कुछ विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू वंस, अमूमन वहां पर आपको वोट बैंक की कमी का सामना जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना पड़ता है। तो और इस लिहाज से वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बिखरे हुए और डिसऑन्ड वोट्स हैं इस वक्त, वो उनका साथ दें ताकि वो उनका साथ दे के अपने तीर के साथ शेर का शिकार कर सकें। और ऐसा ही है जी, इलेक्शन में ये चलता है, इलेक्शन में ये चलता है कि आपने देखना होता है कि किस पार्टी के साथ मिलना है, किसके साथ हाथ मिलाना है, किसको टारगेट करना है। कामरान साहब ये भी बताइएगा, अच्छा कामरान साहब, आप माशाल्लाह से एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, आपने कवरेज की है इन पॉलिटिशियंस की, और पॉलिटिशियन मैंने कह दिया, जर्नलिस्ट हैं, और आपने इन पॉलिटिशियंस को एक्सटेंसिवली जो है कवर किया है। ये बताइएगा कि अब ये जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर नवाज शरीफ साहब चौथी बार वाकई तौर पे चलें मिराक्युलसली प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या वो वाकई इंतकाम लेंगे? क्योंकि ये मशहूर है, ये सुना जाता है उनके बारे में कि वो चीजें दिल में रखते हैं, वो भूलते नहीं हैं। नहीं, ये बात तो सही है, ये बात सही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपने बात की कि जी मियां साहब शायद इंतकाम लेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेंगे, लेकिन एक और जो है वो क्वार्टर है, वहां से भी कहा जाता है कि जो बाज़र एक हल्का है वहां से कहा जाता है कि मियां साहब के हमेशा ताल्लुकात जो हैं वो प्यार मोहब्बत से शुरू होते हैं और फिर नफरत और अलहदगी पे खत्म होते हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो वो ये भी है वो ये वाला बिलावल साहब जो हैं वो ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं उन ताकतों को कि जिनकी अगर आप कोई सरपरस्ती करना चाह रहे हैं इस वक्त और चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए उनका जो हुस्न इंतखाब है वो अगर नवाज शरीफ है, तो वो ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि जनाब ये इनके ताल्लुकात आपके साथ पहले भी अच्छे नहीं रहे और चौथी बार भी ये आपको उसी तरह से ही मतलब है कि जो ताल्लुकात हैं वो कोई आइडियल नहीं होंगे। यहाँ पर हमेशा लड़ाई रही है आपकी उनसे, तो इस दफा भी अगर इस वक्त कोई प्यार और मोहब्बत चल रहा है तो उसका अंजाम जो है वो फिर अलहदगी और नाराजगी ही होगा। एक ये वाला पैगाम है, ये दो तरफा उन्होंने टू प्रॉन्ग उन्होंने बिलावल साहब ने ये बात की है। इसमें उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी है और उनका इशारा जो है वो कोई जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी तरफ भी है। अच्छा कामरान साहब, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस रिपोर्ट पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
نہیں کون سا بہتر پرفیوم، یہ جو 16 ماہ کی حکومت گئی تھی ان کے بھائی کی، اس کی بات ہو رہی ہے؟ معاشی بہتری کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلے دور کی 16 ماہ کی نہیں نہیں، صرف نواز شریف صاحب کی حکومت. کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں اگر آپ نے جو ہے ہماری پرفارمنس چیک کرنی ہے تو وہ جی 13 سے 17 تک کی کریں، اسے آگے نہ جائیے گا پلیز. دیکھیں بلومبرگ کی رپورٹ جو ہے، میں آپ کو وہ رپورٹ بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں، آپ کے پاس ہوگی، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بھی تعریف کی تھی. تو وہ دیکھیں کوئی ایسا ٹچ سٹون نہیں ہے. بلومبرگ کی رپورٹ جو ہے کوئی ایسا ٹچ سٹون نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کسی کی بھی کارکردگی کو پرکھیں گے اور اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن تھی. ایک اور رپورٹ بھی تھی آپ سنیے، نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم شروع کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم IMF کا کشکول توڑیں گے، انہوں نے پوری مطلب ہے کہ قرضوں سے نجات دلائیں گے. نواز شریف صاحب کی ہی 3 بار حکومت رہی، چوتھی بار آنے والی ہے اگر، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ وہ قرض اتارو ملک سنوارو والی اسکیم، وہ والا نعرہ شروع ہو کر آج حال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ 60,000 ارب روپے قرضہ جو ہے وہ ہماری قوم کے اوپر ہے اس وقت. بالکل 60,000 ارب روپے قرضہ جو ہے وہ ہماری پوری قوم پہ ہے. یعنی میں اور آپ جو ہیں ہم سب مقروض ہیں. ہمیں کس نے بیچا ہے، ہمیں کس نے مقروض کیا ہے؟ تو وہ بھی پھر وہی لوگ ہوں گے نا جن کو کہا جائے گا کہ جی جنہوں نے 3 بار حکومت کی ہے اور چوتھی بار بھی آنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہاں پر پھر چند ماہ کی حکومت کو یا 2.5 سال یا 3.5 سال کی حکومت والے کو شاید مورود الزام اس طرح سے نہیں ٹھہرایا جائے گا. جنہوں نے زیادہ حکومت کی ہے زیادہ ذمہ داری بھی انہیں پر آئے گی. دیٹ از ویری ٹرو. اور یہاں پہ وہ بلومبرگ کی رپورٹ کی بات کر رہے تھے جس کو نون لیگ والے جو ہے کیچ کر رہے ہیں، تو شاید ان کو وہ جو منی لانڈرنگ پہ BBC کی ڈاکیومنٹریز ہیں اور جو ان کی کرپشن کے اوپر جو رپورٹس ہیں وہ بھی شائع کرنی چاہیے ساتھ ساتھ. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ سو تو کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اگر دیکھیں، اور پھر میں نے وہی بتایا نا کہ یہ اس طرح یہ صرف ایک کوئی کسی کی بھی پاپولیرٹی کو یا کسی کی بھی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے کوئی ایک پیرامیٹر نہیں ہوتا. یہاں پر ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک اینگل سے آپ دیکھیے تو کوئی آپ کو اس کی کامیاب پالیسی نظر آئے گی، اور دوسرا اینگل دیکھیں تو شاید آپ کو وہی پالیسی جو ہے وہ ایک فیلڈ پالیسی لگے گی. تو اس لیے وہ کسی ایک کو تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال وہ چونکہ ان کے حق میں اب بات آ رہی ہے اور اس وقت الیکشن کا بھی ماحول ہے تو وہ بالکل ان کو وہ کیش کریں گے اور کرنی بھی چاہیے انہیں. جی الیکشن میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی سہارا دیتی ہیں اور آپ کو جواز دیتی ہیں کہ آپ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر دوبارہ ووٹ مانگیں اور یہ کہیں گے جی دیکھیں ہم نے ملک کی معاشی حالات جو ہیں وہ سنوارے تھے. تو اب اس وقت جو مہنگائی کا، خاص طور پہ دیکھیں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اس وقت جو ملک میں معاشی صورتحال ہے وہ بالکل بھی یعنی بحران کی کیفیت ہے. اس وقت اگر آپ اعداد و شمار دیکھیے، ابھی یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، ادارہ شماریات نے جو نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مہنگائی کے حوالے سے، وہ بہت ہولناک ہیں. اور ان کے اعداد و شمار کیا، میں اور آپ کنزیومر ہیں، ہم اس قوم میں یہیں پہ رہتے ہیں، اس ملک میں ہیں، ہم ایک کنزیومر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس انداز میں کتنا مشکل ہے. جو اس وقت جو لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ کتنے مشکل ہو گئے ہیں یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، ایک متوسط طبقے کے لیے. تو یہ معاشی، جب ہم معاشیت کی بات کرتے ہیں، معیشت کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں جس کا میں اور آپ کو اور ایک عام آدمی کو، ایک لے مین کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو بھی پھر سامنے رکھنا چاہیے. کہ اگر کوئی معاشی حالت کی تعریف بتا رہا ہے کہ جی ہم نے بڑے اچھے اقدامات کیے تھے، تو پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جی آج جس حال میں ہم پہنچے ہیں اور جو اس وقت اکانومی کا جو حال ہو گیا ہے کہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہے، تو وہ اس کو بھی پھر سامنے رکھنا چاہیے. صرف وہ ایک رپورٹ کی بنیاد پر تو ہم کسی کو جو ہے وہ عوام کو نہیں بہلا سکتے کہ جی یہ دیکھیں ہماری پرفارمنس بڑی اچھی تھی. اچھا جو پچھلے 16 ماہ میں ہوا تھا. جی. اچھا کامران صاحب، محکمہ داخلہ پنجاب نے جو صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان دنوں میں یہ اقدام اٹھانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا، یا پھر اس کے بھی کوئی پولیٹیکل گینز دکھائی دیتے ہیں؟
دیکھیے آپ نے بات کی تھی نا اس سے پہلے، میرا خیال ہے یہ آن ایئر ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ ہی کہہ رہی تھی کہ جی مجھے لگ نہیں رہا کہ الیکشن کے لیے جو ہے نا کوئی ماحول ایسا کوئی سازگار نظر آ رہا ہے. Yes, تو I was saying that. یہ جو تمام اشارے ہیں یہ بھی اسی طرف ہی جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی امن و امان کو بنیاد بنا کر آپ نے کوئی الیکشن کو پوسٹ پون کرنا ہے، یا کوئی ایک ہوتا ہے نا ایک گراؤنڈ پیو کیا جاتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، وجوہات جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ میں ایک قرارداد پیش ہو چکی ہے، اور سینٹ میں ایک اور قرارداد جو ہے وہ جمع ہے، پینڈنگ ہے، اجلاس ہوگا تو شاید وہ دوبارہ سامنے آ جائے گی. ان میں یہی بنیاد بنائی گئی ہے الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے کہ بنیادی طور پر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، مخدوش صورتحال ہے. یہاں پر لائف تھریٹس ہیں، سیاستدانوں کو لائف تھریٹس ہیں، اور اس بنا پر جو کیمپین چلانا ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، اس لیے الیکشن کو آگے کیا جائے. اچھا کامران صاحب آپ کو یہ آپ کو لگتا ہے ویسے جو ابھی ایک گیم چل رہی ہے یا سیاست ہو رہی ہے، یہ کنفیوژن جو ہے الیکشن سے ریلیٹڈ، یہ جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی ہے جسٹ ٹو گین ٹائم، مومنٹم، اور یو نو سم کانکریٹ ڈیسیژن میکنگ میں بھی؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے بھی نا اگر آپ اس میں جو جب یہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہونے تھے 1 سال پہلے، اور کے پی اسمبلی کے الیکشن ہونے تھے 90 دن میں جو کہ نہیں ہو سکے، اب آج تک نہیں ہو سکے، وہ اس وقت بھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن نہ کرانے کی جو وجوہات دی گئی تھی سپریم کورٹ میں بھی اور عوام کو بھی جو بتائی گئی تھی، وہ 2 ہی وجوہات تھیں. ایک تھی سیکیورٹی کی، اور ایک تھا کہ جی فائنانشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. سیکیورٹی کی سچویشن حالانکہ اس وقت اتنی نہیں تھی، آج شاید اس سے زیادہ ہو مخدوش صورتحال، لیکن بہانہ جو ہے وہ یہی بنایا گیا تھا کہ جی امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ملک جو ہے اور قوم کو الیکشن موڈ میں ڈالا جائے. کیونکہ الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، آپ کو گیدرنگز کرنی پڑتی ہیں، آپ کو کارنر میٹنگز کرتے ہیں، بڑے جلسے ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، ایک گہما گہمی ہوتی ہے. تو اس میں پھر رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں پھر رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ابھی بھی جو محکمہ داخلہ کی جانب سے جو تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، وہ بھی اسی بات کا پتہ دیتے ہیں کہ جی خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. صحیح ہو گیا کامران صاحب. تو وہ یہ صورتحال میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں ہیں کہ خطرہ. بالکل جی، ایسے ہی سین ہے. کامران خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ صاف و شفاف انتخابات ہوں اور ملک بھر میں کوئی بھی ایسا جو ہے واقعہ پیش نہ آئے. اللہ پاک کی حفاظت فرمائے. اور لیٹس گو ٹو الیکشنز. بریک لیتے ہیں. We are excited about it, لیکن پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں.